ایک دفعہ کسی پہ سچی مچی کا جن آیا, ہمارے کسی ریلیٹو پہ, ان کے پاس زعفران کے تعویذ پڑے ہوئے تھے, جس پہ جن آیا اس نے مجھے کہا کر کے کہہ رہے وہ الماری سے تعویذ نکال کے لا. میں گیا تو زعفران کے تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا نا, وہ بوتل پہ یوں ڈالو, اس میں مجھے خود ہی جن سمجھا رہا ہے نا, جس پہ جن آیا ہوا تھا وہ خود ہی سمجھا رہے ہیں, ڈالو مجھ پہ چھینٹے مارا. میں نے چھینٹ ماری, ایسے جن نے چیخ ماری نا. میں آپ کو پتا ہے میں کہاں اتنی جلدی تعویذوں سے متاثر ہوتا ہوں. میں نے کہا ویسے ہی چھینٹ مار کے دیکھتا ہوں. وہ میں نے الگ رکھا, پانی لا کے خود سورہ فلق پڑھ کے مارو, اس سے زیادہ چیخ نکل رہی تھی جن کی. سمجھ رہے ہو؟ ایک دفعہ اور واقعہ سناؤ. ہمارے ایک دوست کی والدہ اور بہن پہ واقعی جن ہزاروں میں کسی ایک پہ آ بھی جاتا ہے, لیکن ہزاروں میں لاکھوں میں کسی ایک پہ 99.9% اس میں یا تو ذہنی بیماری ہوتی ہے یا فراڈ ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, اس میں نوجوان طبقہ یا لڑکیاں فراڈ بہت کرتی ہیں. عشق چڑھ جاتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, وہ اس کو بعض لوگ طلاقیں دے کے جن چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر. طلاق دے دیا, پکڑے گئے, اب کیا ہو گیا بھائی, بعد میں غصہ ٹھنڈا ہوا, جن چڑھا لو کہ میرے کو تو جن آتا تھا. پھر مفتی اس وقت فتویٰ بھی مل جاتا ہے ان کو, جن آتا تھا میرے اوپر اور جن آ رہا ہے. بہت بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے پکڑے ہیں. یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ایک کمبخت نے کیا کہا, اس پہ جن آتا تھا اور عربی بولتا تھا. وہ والے کہہ رہے ہیں یار, اچھا جب ایک گھر میں جاتا تھا تو جن ٹھیک ہو جاتا تھا. جب اس کی طبیعت سے دھویا ہے نا اس کو, ہمارے استاد نے اس کو کمرہ بند کر کے دھویا, اس کو اتنا مارا ہے اس کو. وہ کہتا ہے یہ میرے لگ رہی ہے, اللہ کی قسم جن کے نہیں لگ رہی ہے. ہمارے استاد نے کہا نہیں یہ جن کی لگ رہی ہے, تیرے نہیں لگ رہی. اس نے کہا نہیں یہ میرے لگ رہی ہے. جب زیادہ لگی ہے نا اس کو, اس نے کہا بھائی جن نہیں ہے. پھر پتا چلا اس کو عشق ہو گیا تھا اور یہ اپنے اوپر جن مسلط کرتا تھا تاکہ کسی طرح اس کو ایب نارمل سمجھے اور وہاں لے کے جائیں خاص جگہ پہ اس کو. تو اب کیا ہوا, اس نے کہا عربی کہتے ہیں فضائل اعمال سے میں نے رٹا لگا کے عربی یاد کی ہے. تو بہت فراڈ ہوتے ہیں, لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی. بعض دفعہ کوئی خاتون کسی عامل پہ لٹو ہو جاتی ہے, عاشق ہو جاتی ہے, عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے, پھر وہ جن چڑھاتی ہے اپنے اوپر, شوہر اس کو اس عامل کے پاس لے کے جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اس بہانے اس عامل کی زیارت ہوتی ہے. بڑے بڑے فراڈ ہم نے دیکھے ہیں میرے بھائی, ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہم. اور اگر ہزاروں میں کسی ایک پہ جن آ بھی جائے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک مارو, چھینٹے مارو, آیت الکرسی پڑھو. اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش مت کرو بس. قضائے عمری کی نماز. اس زمانے میں بعض مذہبی اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے, ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو نماز اگر قضا ہو گئی, جان کر کسی نے قضا کر دی, تو اب توبہ سے معاف ہو جائے. اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں پتہ چلتا ہو کہ نمازیں جب ہزاروں لاکھوں آپ کے ذمے ہوں تو قضا پڑھنا بھی ضروری ہے. ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے اور ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے. لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے ماضی میں کہ جب بھی آپ کے ذمے نماز قضا ہوگی, آپ پر توبہ بھی لازم ہے اور نماز کی قضا لوٹانا بھی لازم. امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے جان کے نماز قضا کر دی تو صرف توبہ کرنی پڑے گی, قضا نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قضا لازم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب جان کے نماز قضا کر دی تو آپ اسلام سے ہی خارج ہو گئے, کافر ہو گئے, نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو جب کافر سے مسلمان ہو گئے تو جس کافر نے نمازیں چھوڑی ہیں اس پہ نمازیں تھوڑی لازم ہوتی ہیں. تو وہ جو قول ہے نا کہ نماز جان کر قضا کی تو قضا لازم نہیں ہے, وہ ایک الگ قول کی بیس پہ ہے. وہ قول یہ کہ نماز جان کے چھوڑ دینے والا کافر ہے, تو ہم تو اس کو کافر نہیں سمجھتے, ورنہ 2-4 آدمی رہ جائیں گے جنت میں جانے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور سارا دن تجدید نکاح ہی ہوتا رہے گا. آج فلاں نماز چھوڑ گئی, چل کے دوبارہ نکاح پڑا, فلاں نماز چھوڑ گئی تو دوبارہ نکاح پڑا. مہر دے دے کے آدھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہم تو جمہور کے قول کو لیتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے, امام شافعی کے, امام مالک کے قول کو لیتے ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دینے سے کافر ہونے کے قریب تو ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. تو جب آپ اس قول کو لیتے ہیں تو پھر اس قول میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے جان کے نماز چھوڑی تو آپ مسلمان ہی ہیں. اب جب آپ دوبارہ توبہ کریں گے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور نمازیں لوٹانی بھی پڑیں گی.